تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Few days ago, there was an imam from Algeria who was fulfilling the evening prayer known as Taraweeh, and a cat happened to jump on him, and it actually spent a bit of time there. The beauty of all of that was he did not panic and he did not cut his recitation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام نے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے. جہاں کھانے پینے میں اور کچھ اعمال میں حلال اور حرام ہونے کے احکامات ہیں، وہیں پر کچھ جانور بھی حلال اور پاک ہیں، جبکہ کچھ جانور ناپاک اور حرام ہیں. ان میں سے کچھ جانوروں کو کھانا حلال ہے، کچھ کو کھانا حرام ہے. اسی طرح سے کچھ جانوروں کو پالنا حلال ہے، یعنی کہ اس کی اجازت ہے، اور کچھ جانوروں کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، ان کو نہیں پالا جا سکتا. حال ہی میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں دیکھا گیا کہ الجیریا کی ایک مسجد میں جہاں پر نماز تراویح کے دوران ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک بلی ان کے پاس آ گئی. امام صاحب نے تراویح کی نماز جاری رکھی اور بلی کو اپنے ہاتھ سے بڑی محبت سے سہلایا بھی، نہ کہ اس کو جھٹک دیا، اس کو دور نہیں بھگایا. ایسے میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بلیاں پاک ہوتی ہیں؟ اور اگر امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں ان کے سامنے بلی آ گئی ہے تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا امام صاحب کا یہ عمل درست تھا یا پھر غلط؟ اس پر متعدد علماء کرام بالخصوص ڈاکٹر ذاکر نائک اور مفتی مینک کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ٹیم ہم قدم اس پورے معاملے پر علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھے گی، جو کہ احادیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی. سب سے پہلے آپ یہ مناظر دیکھیے جن میں امام صاحب الجیریا میں 6 اپریل کی رات کو نماز تراویح پڑھا رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. یہاں پر آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے سب کچھ کیمرے پر ریکارڈ ہو گیا جب کوئی امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے کیمرہ تو نہیں ہوتا. لیکن دوستو، الجیریا سمیت دنیا کے کئی ممالک میں نماز تراویح کو براہ راست سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دکھایا جاتا ہے. اسی لیے یہ امام صاحب بھی فیس بک لائیو براڈ کاسٹ کر رہے تھے جس وقت نماز تراویح کے دوران یہ بلی وہاں آن پہنچی. یاد رکھیے کہ یہ کسی کی بھی پالتو بلی نہیں تھی، بلکہ ایک عام سی بلی تھی جو کہیں سے بھٹکتی ہوئی مسجد میں آ گئی اور مسجد میں آ کر امام صاحب تک آن پہنچی. ان مناظر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بلی ان امام صاحب سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، شاید ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پاک کی اس دل آسودہ کر دینے والی تلاوت کو سن کر یہ بلی یہاں پہنچ چکی ہے. ایک بار پھر سے یہ مناظر دیکھیے جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اور مفتی مینک کی رائے بلیوں کے حوالے سے کیا وہ پاک ہوتی ہیں یا نہیں آپ کے سامنے ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار یہ حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، ان پر ظلم نہ کرو، ان سے نفرت کا اظہار بھی نہ کرو. اور ایک بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک خاتون تھی جس نے ایک بلی کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور اس کو جیل میں قید کر دیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس پر تشدد کیا تھا. اصل میں وہ خاتون بہت ہی پرہیزگار تھی، متقی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، مگر اس نے اپنی بلی پر ظلم کیا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود جب اپنی بلی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. It's totally wrong. Our beloved Prophet ﷺ always said you have to be kind to the animals. And there is a very famous hadith which all of us know, that once a lady had imprisoned and chained the cat and did not treat it kindly. Otherwise she was a pious lady and Allah subhanahu wa ta'ala put her in hell. Though she was pious, she used to pray, but she ill-treated the cat and chained the cat. Because of that ill-treatment, Allah subhanahu wa ta'ala put her in the hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے واضح ہے کہ ایک عورت جو گناہگار تھی بلکہ زنا کرتی تھی، اس نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کو پانی پلا دیا. اس گناہگار عورت کی صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ وہ زناکار تھی اور اس کو جنت میں ڈال دیا گیا. لہٰذا جانوروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، اسلام نے اس کو سراہا ہے. دوستو، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے ہے. مفتی مینک بلی کے حلال یا پاک ہونے سے متعلق کیا کہتے ہیں؟
وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کر رکھی ہے، یہاں تک کہ مفتی مینک نے تو اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی ہیں۔ She does zina, but once she sees a thirsty dog and she gives water to a thirsty dog. Because of that act, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sin and puts her in Jannah. So showing kindness to animal is recommended in Islam. دوستو اب جانتے ہیں کہ دنیا میں مشہور ایک اور عالم دین اور مبلغ اور دائی مفتی مینک اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مفتی مینک سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بلیاں پاک ہوتی ہیں، مفتی مینک کہتے ہیں کہ جی ہاں، بلیاں بالکل پاک ہوتی ہیں، وہ نجس نہیں ہوتی، انہیں پالا جا سکتا ہے۔ مفتی مینک ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلیاں پاک ہیں، اگر وہ تمہارے ارد گرد گھومیں اور تمہارے گھر میں بھی رہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہاں تک کہ بلی اگر جائے نماز پر بھی آ جائے تو بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ اس پورے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور بلی جائے نماز کے اوپر سے لے کر امام صاحب کی گود میں جا پہنچی، لیکن یہ سب کچھ پاک ہے اور اس کی اجازت ہے، اسی لیے امام صاحب نے بھی بلی کو جھٹکا نہیں اور خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس کو سہلانے لگے بڑی محبت کے ساتھ۔ Mufti Menk, when he was asked, are cats pure? Yes, cats are definitely pure. I mean, that's the hadith says, "Innaha min at-tawafina alaykum wat-tawafat." You know, when the Prophet ﷺ declared that they're not najis, they're not unclean, they're actually pure. So if they will roam around you, so it's fine. If they come in, go out, your prayer mat, your house, they generally are clean. They keep themselves clean. When they want to, I was about to say use the bathroom, but what I mean is when they have to excrete, for example, they would go into their own little tray, or they have a little bit of that in intelligence, so they are pure. مفتی مینک یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیوں کو یہ تمیز بھی ہوتی ہے کہ انہیں پاخانہ کہاں کرنا ہے اور وہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، یہاں تک کہ بلی کو ہمیشہ دیکھ لیجئے گا جب بھی وہ پاخانہ کرتی ہے تو خود ہی اس پر مٹی ڈال دیتی ہے۔ دوستو، بلیاں پاک ہیں یا نہیں، اس پر احادیث کی روشنی میں مختلف علماء کرام کی رائے کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلیاں پاک ہوتی ہیں اور انہیں پالا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں وہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ انہیں یہ ویڈیو کیسی لگی اور انہیں بلیاں پالنا کیسا لگتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔